کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائیداد کا مشترکہ مالک ہو تو کیا اسے اسی جائیداد پر قبضہ کرنے پر جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ بڑا عجیب سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن یہ سوال سیدھا پاکستان کی سپریم کورٹ تک پہنچا، اور جو جواب آیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی حیران کن تھا۔ چلیں آج اسی دلچسپ کیس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال بالکل سیدھا سا ہے، کیا ایک شریک مالک کو اسی کے اپنی جائیداد کے ایک حصے پر قابض ہونے پر مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن اس سوال کے جواب نے پاکستان میں جائیداد کے قانون کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آخر اس گتھی کو سلجھایا کیسے۔ تو آج ہم اس پورے معاملے کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا، پھر اس 12 مرلے کے پلاٹ کا قصہ کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیس عدالتوں میں کیسے گھومتا رہا، پھر آئے گا وہ اہم قانونی نقطہ یعنی مشترکہ ملکیت کا اصول، اور اسی کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ ایسے معاملات میں فوجداری راستہ اختیار کرنا چاہیے یا دیوانی۔ تو آئیے کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس پورے جھگڑے کی بنیاد پڑی۔ اس سارے معاملے میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک 12 مرلے کا پلاٹ، اس پر غیر قانونی قبضے کا ایک سنگین الزام، اور پھر ان سب کے اوپر اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا استعمال۔ بس یہیں سے قانونی جنگ کا میدان سج گیا۔ اچھا، تو اصل میں ہوا کیا تھا؟ آئیے ذرا اس کیس کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 2013 میں حلاج ملک محمد اشرف صاحب نے یہ 12 مرلے کا پلاٹ خریدا، ٹھیک؟ اب کئی سال گزر گئے، پھر اچانک اپریل 2018 کی ایک رات ان کے مطابق 2 افراد جاوید اختر اور سہیل اختر نے مبینہ طور پر اس پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ بس اسی الزام کی بنیاد پر انہوں نے سیدھا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت ایک فوجداری یعنی کرمنل کیس دائر کر دیا۔ اب یہاں سے یہ کیس عدالتوں کے ایک ایسے سفر پر نکلا جس کا ہر موڑ سچ میں حیران کن تھا۔ ہر عدالت نے اس کیس کو ایک بالکل الگ ہی نظر سے دیکھا۔ تو ہوا یہ کہ سفر شروع ہوا ٹرائل کورٹ سے، جہاں ملزمان کو سزا ہو گئی، کیس ختم، ہے نا؟ نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ معاملہ جب ہائی کورٹ پہنچا تو فیصلہ 180 ڈگری پر گھوم گیا اور انہیں بری کر دیا گیا۔ اب سوچیں، ایک ہی کیس، 2 عدالتیں اور بالکل الٹ فیصلے۔ بس یہی وہ موڑ تھا جس نے اس کیس کو سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ ایک ہی کیس، وہی حقائق، لیکن 2 بالکل مختلف فیصلے۔ اس کی وجہ ہے ایک بنیادی قانونی اصول، ایک ایسا اصول جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ہے مشترکہ ملکیت کا اصول۔ یہی تھا اس کیس کا آہا مومنٹ۔ اور یہ ہے اس سارے مسئلے کی جڑ۔ پتہ چلا کہ یہ زمین کبھی بھی باقاعدہ طور پر یعنی پارٹیشن ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ جو خسرہ نمبر تھے نا، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کی کوئی واضح حد بندی تھی ہی نہیں۔ گواہوں نے بھی عدالت میں آ کر یہی کہا کہ یہ تو مشترکہ ملکیت ہے، جس کا مطلب سیدھا سا ہے، قانونی طور پر ہر مالک پوری زمین کے ہر حصے کا مالک ہے۔ اب یہاں قانون کا ایک بہت اہم کانسیپٹ سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پوزیشن یا قبضہ تصوراتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سادہ لفظوں میں، جب تک مشترکہ جائیداد کو باقاعدہ تقسیم نہ کیا جائے، قانون کی نظر میں ہر شریک مالک پوری جائیداد کے ہر 1 انچ پر قابض سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ مشترکہ جائیداد میں ان کا ایک مخصوص حصہ ہے، جیسے یہ میرا کونا، وہ تمہارا۔ لیکن قانونی حقیقت بالکل الگ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جب تک تقسیم نہ ہو، ہر شریک مالک پوری جائیداد پر حق رکھتا ہے، اور یہی ہے اس کیس کا سب سے بڑا نقطہ۔ ایک شریک مالک دوسرے پر ناجائز قبضے کا فوجداری مقدمہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قانوناً وہ خود بھی تو اسی جگہ کا مالک ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حتمی اور آخری فیصلہ کیسے سنایا۔ ایک بات بہت اہم ہے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اچانک سے نہیں دے دیا۔ اس کی بنیاد پہلے سے موجود بہت مضبوط عدالتی فیصلوں پر تھیں۔ شیخ محمد نسیم اور نیاز احمد جیسے کیسز میں عدالت پہلے ہی یہ بات بالکل واضح کر چکی تھی کہ بھئی مشترکہ ملکیت کے جھگڑے دیوانی یعنی سول نیچر کے ہیں، فوجداری یا کرمنل نہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ اس پورے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی دفعات کا اطلاق شریک حصہ داروں پر نہیں کیا جا سکتا جب تک تقسیم کی کارروائی کے ذریعے ان کا الگ الگ خصوصی قبضہ ثابت نہ ہو جائے۔ بس یہ ایک جملہ اس پورے کیس کا نچوڑ ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے ایک اور بہت اہم قانونی نقطہ بھی اٹھایا۔
इसे कहते हैं डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी बेगुनाही का दोहरा तहफ़्फ़ुज़। इसका मतलब ये है कि जब एक अदालत जैसे हाई कोर्ट किसी को बरी कर दे तो उस शख्स को बेगुनाही की एक डबल शील्ड मिल जाती है। अब इस फैसले को कालेदम करार देना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ये साबित करना पड़ता है कि पिछला फैसला बिल्कुल ही गलत या कानून के खिलाफ था। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? मतलब अगर कोई ऐसी ही सूरत हाल में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि अदालत ने सही रास्ता बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। ये चार्ट देखें, ये सब कुछ बिल्कुल वाज़े कर देता है। अगर जायदाद मुश्तरका है और तकसीम नहीं हुई तो मसला है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का। उसके लिए गलत रास्ता है फौजदारी अदालत का, जहां नाकामी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। सही रास्ता वो है दीवानी अदालत का, जहां जाकर जायदाद की तकसीम का केस किया जाए। यही इस पूरे केस का सबसे अहम सबक है। तो आखिर में हुआ क्या? सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो गई, हाई कोर्ट का बरी का फैसला बहाल रहा और यूं फौजदारी कार्रवाई का किस्सा तमाम हुआ। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, झगड़ा ख़त्म करने का दरवाज़ा अब भी खुला है। दोनों पार्टियां अब भी दीवानी अदालत जाकर जायदाद की बाकायदा तकसीम करवा सकती हैं और अपना अपना हिस्सा ले सकती हैं। और आखिर में एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए, जब बात मुश्तरका जायदाद की हो तो पहला कदम दीवारें खड़ी करना होना चाहिए या एक बाकायदा कानूनी मुआहदा